أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نہایت واجب الاحترام لائق احترام مقتدر و محتشم معزز علماء کرام، حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ ولی محمد طاہری نقشبندی دامت برکاتہ قدسیہ، شاعر سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ سید رسول بخش طاہری نقشبندی، نقیب محفل محترم و مکرم جناب بھائی وقار صاحب، ثنا خانہ شیر زبان، بانی محفل انتہائی واجب الاحترام مقتدر و محتشم جناب قبلہ بھائی حیدر صاحب، آپ کے تمام رفقاء و معاونین جمیع انتظامیہ، اور اندر باپردہ میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ وتقدست اسماءہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مہر چرخ نبوت، گل باغ رسالت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دلہا، مالک حرب و سرا، سیاہ لامکان، سید انس و جان، نوشہ فضل جنت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی تیب و نزہت، نور لطافت، زیب و زیر نظافت، یکی تاز فضیلت، نقطہ صفر وحدت، صاحب رجات الشمس، صاحب شقر کمر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم دور رسالت، بے سہیم و بے قسیم، بے عدل و بے مثیل، آقا نامدار، مدنی تاجدار، ہم غمزدوں پہ غم گسار، آمینہ کے لال، سید ابرار و اخیار، حضور سیدی و سندی سیدنا و مولانا و ملجانا حضرت محمد مصطفیٰ
علیہ تحیۃ والثناء وصلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار دہربار میں اپنی چاہتوں محبتوں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس نظم کے بانیان کو کہ جنہوں نے بڑی محنت اور محبت کے ساتھ یہ خوبصورت پروگرام کو مرتب کیا۔ اللہ رب العالمین اپنی جناب سے انہیں لا یزال نعمتیں عطا فرمائے، خالق کائنات انہیں دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آپ احباب دور نزدیک سے سردی کے موسم میں تشریف لائے ہیں اور اندر خواتین ہیں، اللہ رب العالمین تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرا مالک میرا خالق آپ نیکوکاروں کا صدقہ مجھ ناقص نکمّی اور گنہگار کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا بتاں بے شک تم میں ایک عظیم الشان رسول آیا، من انفسکم تمہارے ہی نفسوں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم تمہارا تکلیف میں پڑنا مشقت میں پڑنا اس رسول پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم وہ تم پر مہربانی کے شفقت کے بڑے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم اور وہ مومنوں پر رؤوف بھی ہے اور بہت مہربان بھی ہیں۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے مفہوماً ذکر کیا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجا اور ساتھ ارشاد فرما دیا من انفسکم، کہ جو رسول آیا ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، بلکہ من انفسکم اے انسانوں وہ تمہیں میں سے آئے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد گرامی ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اماں جان ہے۔ جناب عبداللہ بھی بشر ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عورت ہے، بشر ہے، دونوں انسان ہیں، دونوں خاکی ہیں، دونوں کا وجود مٹی ہوا آگ پانی سے بنا ہوا ہے۔ فرمایا وہ جو جناب عبداللہ ہے جناب آمنہ ہے انہی کے گھر میں انہی میں سے میں نے انسان بنا کر بشر بنا کر تم میں رسول کو بھیجا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے اعتبار سے حضور کی ذات نور ہے، اور آپ کی توجہ ادھر ادھر سے ہٹ کر محض میری جانب ہے، میرے الفاظ کی جانب ہے، گفتگو کی جانب ہے، تو میں بڑے محتاط گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ بھٹک گئی تو آنے والی گفتگو شاید آپ کے دل و دماغ تک نہ پہنچ سکے۔ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ میرے ایک ایک جملے کو سننا بھی ہے، سنبھالنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے،
اور جو عقیدے سے تعلق رکھے اسے عقیدہ اہل سنت و جماعت بنا کر چمکانا بھی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے اعتبار سے ایڈی ٹھنڈ کوئی نہیں آئی کہ جمعے کی جم کے بیٹھے ہو، نہ بیٹھے ہو، مل کے بیٹھے ہو، اتنی ٹھنڈ نہیں ہے۔ پنجاب والوں سے پوچھو یار یہاں پہ 9-10 سینٹیگریڈ پڑ رہی ہے، یہاں تک پنجاب والے 2.5 2 3 اتنی وہاں پہ سردی پڑ رہی ہے یار۔ آپ حقیقت کے اعتبار سے حضور کی ذات کیا ہے؟ حقیقت کے اعتبار سے حضور کی ذات کیا ہے؟ جڑا سنی بیٹھے میں ادھر بولنا ہوں اسے مخاطب ہوں، حقیقت کے اعتبار سے حضور کی ذات جزاک اللہ۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے بشر ہے، انسان ہے، اور ایسے بشر ہیں بے مثل بشر کہ کائنات میں ایسا بیٹا کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں۔ میں پورا اپنا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کر گیا ہوں۔ حضور حقیقت کے اعتبار سے نور اور ظاہری صورت کے اعتبار سے سرکار کیا ہے؟ بے مثل بشر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا جو منکر ہے، حضور کی نورانیت کو نہیں مانتا، وہ فاسق و فاجر اور گمراہ ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، حضور کو بشر نہیں مانتا، ایسا بندہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ جو ہم پہ الزام کرتے ہیں کہ لو جی حضور کو محض نور مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، ہم حضور کو حقیقت کے اعتبار سے نور مانتے ہیں اور ظاہری صورت کے اعتبار سے بے مثل بشر مانتے ہیں۔ یہ ہمیں سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ آپ نے بڑی توجہ کرنی ہے میری باتوں پہ۔ ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید تو کہتے ہیں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ وہ رسول آئے تم میں سے، من انفسکم، تم میں سے آئے۔ تو جب میں نے ابتدا میں کہا آپ کے والد گرامی وہ بھی انسان ہے، امی جان وہ بھی بشر، تو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ ایک بشر سے، ایک انسان سے ایک نور کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب مولوی کو بھی سنا کرو یار، تھوڑے پیسے، تھوڑے نعرے، تھوڑا جھومنا، ہاتھ لہرانا سارا ہی نعت خانہ واسطے ہے، ساڑھے کو کوئی گھر سن لیا کرو۔ اور یہ عقیدے کی باتیں کی امید اور دقیق باتیں جو پڑھے ہوئے ہیں نا، جنہوں نے 9-10 سال چٹائیوں پہ لیٹ کے اور پڑھا مارے کھائیں گے نا، یہ عقیدے کی باتیں وہی بتائیں گے۔ مائنڈ چینج کرو، اپنا ٹرین چینج کرو، توجہ نعت خانی ماد اللہ ماس الحمدللہ ثم الحمدللہ کی ذوق شوق کے لیے ہوتی ہے، لیکن عقیدہ تو گفتگو اور تقریر سے۔ اعتراض میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، سوال کرتے ہیں کہ لوگ جب نبی کے ماں باپ بشر ہیں تو ایک بشر سے تم کہتے ہو حضور نور ہے، تو نور ایک بشر سے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے آئے۔ جب تمہارے نفسوں میں سے آئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض بشر ہوئے، حضور نور نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب والا ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، حضور کی 2 جہتیں ہیں۔ حضور کی کتنی جہتیں ہیں؟ توجہ، ایک ہے نورانیت والی جو حقیقت کے اعتبار سے ہے، اور دوسری ہے بشریت والی۔ اب جو میں اپنا جملہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، اس پر آپ نے بہت زیادہ توجہ کرنی ہے۔
اب ایک بشر سے جو ماں باپ بشر ہے ان میں سے حضور کی ولادت، نور کی ولادت کیسے ہوئی، یہ بات میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے، میں ایک جملہ الگ الگ ماؤں بھائیہ میرے بار دیکھو، میں حیدرآباد سے چلا ہوں، میں جمعہ پڑھا کے تو جلدی جلدی نوالے شوالے اس ٹائم کھا کے تو میں خود ڈرائیونگ کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں، تو میں تھکا ہوا بندہ ہوں، آپ اگر ادھر ادھر توجہ کریں گے میری گفتگو بھی ساری ادھر ادھر بکھر جائے گی، بڑی مہربانی آپ کی۔ اب میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور کی ولادت، نور کی ولادت ایک بشر سے کیسے ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنی عظیم قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو اپنی عظیم قدرت کے ساتھ، قدرت کاملہ کے ساتھ آپ کے ماں باپ کے ذریعے سے، ماں باپ کی وساطت سے جو آپ کا نور تھا، جو حقیقت کے اعتبار سے نور تھا، اس نور کو جسم دیا، متشکل بنایا۔ توجہ، اس نور کو متشکل بنایا، جسمیت انسانی اور نوری عطا فرما کر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ نہیں گھر میری پلے توڑی گھر نہیں پہی، میری گھر توڑے پلے بالکل نہیں پہی، صحیح گھر ہے۔ میں جہاں پہ بات کر رہا تھا وہ آپ نے سمجھی نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کے نور کو اپنی عظیم قدرت کے ساتھ آپ کے والدین کے ذریعے سے جو آپ کا وہ حقیقت والا نور ہے اسے لباد بشریت عطا فرمایا ہے۔ وہ نور پیکرے بشر بنایا ہے، وہ نور حقیقت کے اعتبار سے نور ہے۔ اس نور کو جسم بنایا، اس نور کو جسمیت نوری انسانی عطا فرما کر اللہ رب العالمین نے کائنات میں بھیج دیا ہے۔ آپ تھوڑا سا اور آگے چلیں انشاءاللہ گرہیں کھلتی چلی جائے گی۔ لجپالہ علیہ السلام کی نبوت کے دو درجے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق جب ہوئی نور کی، اس وقت سے لے کر جناب آدم اور جناب آدم سے لے کے جناب عبداللہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یہاں پر حضور حقیقت محمدیہ نور کے ساتھ متصف ہیں۔ جب حضور کے نور کی تخلیق ہوئی، پھر جناب آدم سے شیش، شیش سے انوش، انوش سے کنان، کنان سے ملہیل، ملہیل سے ادریس، ادریس سے یار، یار سے متشاہد، متشاہد سے لامک، لامک سے نور، نور سے سام، سام سے الفکشان، الفکشان سے عامر، عامر سے رو، رو سے سرور، سرور سے نحور، نحور سے تارق، تارق سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قدار، قدار سے آرام، آرام سے موزی، موزی سے سمے، سمے سے زارے، زارے سے ناہش، ناہش سے مکسر، مکسر سے احام، احام سے کناب، اکناب سے نشان، نشان سے ایزی، ایزی سے عربے، عربے سے یلہن، یلہن سے یازن، یسر بھی، یسر سے سبر، سبر سے حمدان، حمدان سے دعا، دعا سے عبید، عبید سے ابکر، ابکر سے ایفی، ایفی سے ماہی، ماہی سے ناہش، ناہش سے جاہم، جاہم سے تابق، تابق ادرام، ادرام سے برداش، برداش سے ہزان، ہزان سے ناشک، ناشک سے عوام، عوام سے کموال، کموال سے بوس، بوس سے اوس، اوس سے حمیشے، حمیشے سلمان، سلمان سے ادو، ادو سے عدنان، عدنان سے ماہ، ماہ سے نزار، نزار سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے تلر، تلر
سے فار مکلب، فار مکلب سے غالب، غالب سے لویہ، لویہ سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے تمناف، تمناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے جناب عبداللہ۔ بولو بولو بولو۔ یہ میں نے 80 واسطے، 80 پیڑیاں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ حضور کا نور بنانا، اس نور کے بننے کے بعد جناب آدم نور، پھر وہ نور منتقل ہوتا 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 جناب عبداللہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں تشریف لاتا ہے۔ یہاں تک حضور حقیقت محمدیہ اور نورانیت کے ساتھ موجود تھے۔ ایک حضور کی نبوت یہ، اور دوسرا یہاں سے جب آپ اپنی آمنہ سے آپ کی ولادت ہوتی ہے اور آپ کی ساری حیات طیبہ قیامت تک کی حضور کی زندگی، یہاں پہ تھے بھی نور اور لبادہ بشر، بشریت کا چولا پہن کے لباس بشریت میں آگے، لیکن کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ حضور کی حقیقت کیا ہے؟ بھائی میرے وقت دیکھو، بڑی بڑی میں قیمتی گفتگو، قیمتی موتی اور جوہر تمہاری جھولی میں ڈال رہا ہوں، عقیدے کے موتی تمہاری جھولی میں ڈال رہا ہوں، اور سمجھو یار میری بات کو سمجھو۔ حضور بطن آمنہ سے پیدا ہوئے، یہ رب کی قدرت ہے، عظیم قدرت ہے کہ ہے نور، حقیقت کے اعتبار سے نور، لیکن لباس بشریت پہن کر سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لاتے ہیں۔ بولے 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 بولے۔ اور یاد رکھنا، ایک ہی ابا جی بھی بشر حضور کے، یہ دونوں ماں باپ خاکی ہیں، بشر ہیں، آدمی ہیں، انسان ہیں۔ ان سے حضور نور بن کر کیسے پیدا ہوئے؟ کہنا یہ عقل سے نہیں ہوگا۔ ماں کہتے تیری عقل میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے، اور تیری عقل ہوئے تو کوئی گل تینوں سمجھ میں آوے، عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لڑتے، یہ گھٹانے اسے منظور ہے فرمانا۔ بولو سنیو سبحان اللہ۔ میں نے کہا ویسے تو کرو، توحید کی باتیں کرتے ہو، لیکن اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے۔ توجہ ہے بھائی، اللہ کی قدرت کیسی قدرت ہے؟ خالق کائنات فرماتے ہیں میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں کسی کا پاؤں یخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا میری قدرت کیا ہے؟ یخلق ما یشاء، میں جو کچھ پیدا کر لوں نا یہ میری مرضی ہے، میں کیسی شان والا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا میں جو چاہے جو چاہتا ہوں وہ میں بنا دیا کرتا۔ کراچی والے بولو توجہ۔ قرآن مجید کی آیت مبارک اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نام میں فرمایا کہ یہ جو جانور ہے جانور لعبرا نسقیکم من بطونها، توجہ بھائی جانا، من بطونها بین فرد وَدَمِن لَبْنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور سے اللہ فرماتا ہے میری قدرت دیکھنا چاہتا ہوں، یہ جانور ہے نا، فرمایا ان جانوروں کو دیکھو میری قدرت کے جلوے نظر آئے۔ یا اللہ کیسے نظر آئیں گے؟ فرمایا دیکھو ایک بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے، کوئی بھی پاکیزہ جانور ہم کہیں گے، لیکن اس میں تو کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ جنگل کے بہت سارے جانور جو حلال ہے حرام ہے، ان تمام کے اندر اللہ رب العالمین نے قدرت کیا رکھی؟ فرمایا میری قدرت دیکھو، توجہ میری قدرت دیکھو، نسقیکم ہم تمہیں پلاتے ہیں، جو
چونکہ یہ پینے کی بات ہے میں حلال جانوروں کا ذکر کروں گا. فرمایا ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں میں سے من بین فرث و دم. فرمایا ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے. من بین فرث و دم, ایک طرف گوبر ہے ایک طرف دم ہے خون ہے. فرمایا ان دونوں کے بیچ سے ان دونوں کے سینٹر اور درمیان سے فرمایا لبنان خالصاً, میری قدرت دیکھو کہ چٹا دودھ میں تمہیں عطا فرماتا ہوں. میں تمہیں ایسا پاکیزہ دودھ دیتا ہوں کہ اس دودھ کے اندر نہ گوبر کی بدبو ہوتی ہے اور نہ خون کی ملاوٹ ہوتی ہے. فرمایا میری قدرت دیکھو کہ ایک جانور کے پیٹ کے اندر میں نے کیسا کارخانہ بنا دیا ہے. وہی گوبر بھی ہے وہی خون بھی ہے وہی پیشاب بھی ہوتا ہے. فرمایا میری قدرت کا کرشمہ تو دیکھو کہ اس میں سے میں تمہیں صاف و شفاف دودھ دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. بولو بولو بولو. لیکن ہم اندازہ کریں ایک طرف گوبر اور ایک طرف خون, ان کے بیچ میں سے خالص دودھ. اب یہ گجر کے دکان میں پہنچ گئے اپنے ہاتھ کی صفائی کریں تو ان کی مرضی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں خالص دیا ہے. اب پاؤڈر ملائیں پانی ملائیں پھر ہم خان صاحب کے ہوٹل پہ چائے پینے جائیں پھر مزہ نہ آئے. فرمایا ملا خالص تھا. آگے جو ہے نا ناگوریوں نے گجروں نے اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائی. فرمایا میری قدرت دیکھو میری قدرت دیکھو میری قدرت دیکھو. اللہ اکبر. ادھر گوبر یہ میری قدرت ہے. آگے تھوڑی توجہ. پھر آگے فرمایا یہ جو شہد کی مکھی ہے سورہ نحل کے اندر فرمایا یہ کیا بڑی مکھی. اور یارو میری باتیں بڑی قیمتی ہیں سننا یار سننا میری باتوں کو. ایک بڑی مکھی ایک اس سے چھوٹی مکھی. آگے پہاڑ بلوچستان میں چلے جائے نا اور آج نا ہمارے لاہور والے کہتے ہیں کہ دودھ جو ہے نا دو جگہ پہ خالص ملتا ہے. لاہور میں کہتے ہیں ہمارے کہ دودھ دو جگہ پہ خالص ملتا ہے. کہاں ایک بھینس کے بچڑے کو مجھ دا کٹا سا پنجابی جگہ نہیں ہے. ایک سیدھا ڈائریکٹ پیندا ہے تو انہوں خالص ملتا ہے اور دوسرا جڑا داتا صاحب چلا جاتا ہے. داتا صاحب چلا جاتا ہے نا خالص دودھ اسے ملتا ہے. نہ دودھ خالص ملتا ہے نہ شہد خالص ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ننھا سا کیڑا یہ مکھی مختلف پھولوں پر مختلف الوان ہوا مختلف رنگوں کے پھولوں پر جا کے وہ مکھی بیٹھتی ہے. اور سنو یار سنو رس چوستی ہے. کبھی ادھر کوئی کھٹا کوئی میٹھا کوئی کس طرح کا کبھی گلاب کبھی چمیلی کبھی کس پھول پہ جا کے بیٹھتی ہے. وہاں سے مختلف ذائقوں والے رسوں کو چوستی ہے. توجہ کا طالب اپنے چھتے پہ آ کے بیٹھ کے اپنے منہ کے ذریعے نہیں بلکہ جہاں سے عام طور پر غلاظت نکلتی ہے اس غلاظت والے رستے سے وہ پھولوں کا رس وہاں سے نکلتا ہے. فرمایا میری قدرت کو دیکھو اے ننھے سے کیڑے کے اندر میں نے کیسی مشینری لگا دی ہے. مختلف رنگ ذائقے یہاں پہ جمع ہو کے اور بہت میٹھا بن کے نہیں نکلتے. چینی نہیں بنتے گوڑ نہیں بنتے کوئی اور مشروب نہیں بنتے. فرمایا میں قدرت کاملہ کے ساتھ ایسا بنا دیا ہے شفاء للناس. اگر بیمار کو پلاؤ تو اللہ رب العالمین شہد کے ذریعے شفاء عطا فرماتا ہے. بولو بولو بولو.
اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بھائی توجہ، تھوڑا سا اور آگے چلو. کراچی والے شاید آپ نے کوئی دیکھا نہ ہوگا، چھوٹے چھوٹے دن گاؤں میں رہتے تھے، باہر کھیتوں میں رات کو تھوڑا دیکھتے نا تو جگنو نام سنے؟ جگنو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچوں کے اپنے ماحول ہوتا ہے. اسی جگنو کے پیچھے بجنا، اس کے پیچھے بھاگنا، کوئی ایک پکڑا بھی جائے جو کر لینا. دیکھیں چیک تو کریں اندر سیل کتنے ہیں، اندر بیٹری کون سی لگی ہوئی ہے یار، اندھیرے میں کبھی روشنی ادھر کبھی روشنی ادھر. میں کہہ رہا چیک تو کریے اندر کیڑیاں تاراں لگی جانے، اندر کون سا بلب لگا ہوا ہے، کون سا انرجی سیور لگا ہے. لو جی اس کو پکڑا نا، پکڑ کے نا آگے ہم لے آئے اور بلب کے قریب جا کے کیا نا، چراغ کے قریب تو دیکھا اندر کوئی نا بلب نظر آتا ہے، محض وہ کیڑا ہے. اس کیڑے کی کھال میں اس قدرت والے نے روشنی بھر دی. اور بولو سبحان اللہ. باقی گل سمجھ، گل سمجھ، گل سمجھ. کیڑا اس کیڑے کی کھال کے اندر اللہ نے نور. تھوڑا اور آگے چلو. نیشنل جغرافیہ پہ میں نے 2-4 سال پہلے ایک بات دیکھی، اگر سمندر کے اندر ایک مچھلی ہے، اس مچھلی کے اندر 700 وولٹ تک بجلی کرنٹ. انگریز الٹے پھوٹے تجربے کرتے رہتے ہیں. انہوں نے مچھلی ایک ایسی دکھائی کہ ہے وہ مچھلی، اس مچھلی کے اندر رہتی پانی میں ہے، 700 وولٹ کے برابر اس کے اندر کرنٹ ہے. دوسری بڑی مچھلی سے جو کاٹنے آیا نا، وہ اپنا پانی کے اندر کرنٹ چھوڑ دی ہے. میں کیا سونے تیری قدرت میں قربان کرتا ہے. ایک کھال کے اندر، گوشت کے اندر تو نے بجلی بھر دی ہے، تو نے بجلی بھر دی ہے. اور تھوڑا سا آگے چلے. فرمایا کہ ہم نے انسان کو مختلف اطوار میں پیدا کیا. جناب آدم علیہ السلام کے ابا جی تھے، آدم علیہ السلام کے ابا جی تھے، ان کی اماں جی تھی. بغیر ماں باپ کے اللہ نے جناب آدم کو پیدا کیا، اور جناب حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو ادھر سے ان کی پسلی سے زندہ سلامت پیدا کیا. اور پھر قدرت دیکھی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کو رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا. آگے اور چلو. جناب انسان علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا، آپ کے نزدیک پہاڑ ہے، بات کو سمجھنا، ایک پہاڑ سے پتھر سے زندہ اونٹنی رب نے پیدا کر دی. آپ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے. ایک پہاڑ سے پتھر سے رب نے کھال والی، بال والی، گوشت والی، خون والی، زندگی والی، روح والی ایک اونٹنی پیدا کر دی. وہ اونٹنی پھر آگے جا کے بچہ بھی جنتی ہے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے ہیں، آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے. ابراہیم گئے تو اس کی قدرت دیکھو، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، چھری تیز ہو، کھال پہ چلائی جائے، وہ بھی انسان کی کھال پہ چلائی جائے، یوں کاٹ کے رکھ دیتی ہے، لیکن چھری چلے جناب اسماعیل کے حلق پہ چلے اور بار 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 چلے، چھری کاٹتی نہیں ہے. فرمایا میں بچا دیتا ہوں، یہ میری قدرت ہے. جناب یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا. فرمایا یہ میری قدرت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. توجہ ہے بھائی. میں نے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ مستری نہیں ہے جو مستری مکان شکان بناتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آنکھوں دیکھی بات اللہ کہ لیکن میں پکی اینٹ، یہاں پہ تو بلاک بنتے ہیں نا ہمارے یہاں، سندھ کے میں چلے جائے، پنجاب میں چلے جائے، اینٹیں بنتی ہیں. کہتے ہیں
پکی اینٹ کو میں دیوار پہ لگانے کے لیے میں نے اسے تیشی ماری توڑا نا، اس پکی اینٹ جو بٹھے کے اندر پکی ہوئی ہے زندہ میڈک نکل آیا، زندہ میڈک نکلا اور پھٹکا اور کود کے بعد دوڑ گیا، کہ لگے میں آئے سونے قدرت کو قربان جانا، سونے تیری قدرت کو قربان، کہ لگا یار یہ مٹی کو جب بنایا ہوگا، جب اینٹ بنائی ہوگی یہ اندر آ گیا، اچھا جی پھر وہاں پہ کتنے دن سوکھنے کے لیے اس کو رکھ دیا جاتا ہے، پھر اٹھا کے بٹھے پہ لاتے ہیں، وہاں پہ بھی کتنے مہینے یا 10-15 دن وہاں پہ بھی رکھا جاتا ہے، پھر یارو آگ کے اندر اس کچی اینٹ کو ڈالا گیا جس کے اندر روح والا مینڈک ہے، وہ بٹھے کے اندر وہ اینٹ پکتی رہی اور پھر اس اینٹ کو باہر نکالا گیا، اب بھی نہیں، کہا کہ کتنے مہینوں کے بعد آج اینٹ میرے ہاتھ میں پہنچی، میں نے تیشی ماری اور زندہ مینڈک اس میں سے نکل آیا، سونے ربا یہ کیسے کیا؟ فرمایا چپ کر جا، یہی تو میری قدرت ہے۔ لو جی میں نے ایک ترتیب کے ساتھ اللہ کی قدرت آپ کے سامنے بیان کی ہے، اب میں تھوڑا سا آپ کو پھر پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ہاشمی صاحب والی بات پھر وہ دہرا دیتا ہوں کہ میں کھانا اسے نہیں کہتا جو پلیٹ میں ہو، میں کھانا اسے کہتا ہوں جو میرے پیٹ میں ہو، گل میں کر جاؤں تو گل اتو کو ننگ جائے، سواد نہیں ہوتا۔ توجہ میں نے اللہ کی قدرتیں بتائی اور میں نے ابتدا میں کہا کہ حضور کا نور بن کر ماں باپ کے وسادت سے تشریف لانا، یہ اللہ کی عظیم، اللہ کی عظیم۔ اب سنیے حضرات گرامی قدر، میں رب العالمین کی قدرت پہ قربان جاؤں، اچھی بولو، تقریر سننا یا تو اچھی بولو، میں رب العالمین کی قدرت پہ قربان جاؤں، رب العالمین حکم الحاکمین کی قدرت پہ قربان جاؤں۔ فرمایا میری قدرت کا یہ عالم ہے، جو رب توجہ بتانے، جو رب گوبر اور خون کے، جو رب گوبر اور خون کے درمیان سے او یارو دودھ بنا سکتا ہے، جو رب منڈی سے کیڑے کے اندر پاکیزہ شہد بنا سکتا ہے، جو رب کھال کے اندر نور پیدا کر سکتا ہے، جو رب پتھر سے زندہ اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، جو رب پانی کی اندر زندہ مچھلی کی اندر اور کرنٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے، جو رب بغیر ماں باپ کے جناب آدم کو پیدا کر سکتا ہے، جو رب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جو رب جناب ابراہیم علیہ السلام پر یعقوب کو گلزار کر سکتا ہے، جناب اسماعیل کے گلے پہ جو چھری چلنے سے روک سکتا ہے، جو رب جناب یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ کی اندر زندہ رکھ سکتا ہے، جو رب قدرت تو اس کی بہت زیادہ ہے، جو رب پٹھے میں پکی ہوئی اینٹ کے اندر ایک مینڈک کو زندہ رکھ سکتا ہے، جو رب اتنی بڑی زمین کو بچھا سکتا ہے، جو رب بغیر کسی ستون کے آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے، اتنا بھاری بھاری پانی جو ہواؤں میں اڑا سکتا ہے، تیری عقل کہاں گئی؟ پھر باپ بھی بشر اماں بھی بشر، دونوں انسان ہو، اللہ اپنی قدرت سے محمد کے نور کو بشر بنا کے پیدا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
نبوت، دونوں ہاتھوں کو اوپر کریں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور سمجھ آئی میری تقریر کی بھائی؟ جناب اتنی قدرتوں والا ہے، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کی خواتین سے اللہ رب العالمین نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ولادت کا نظام ہے خالق کائنات میں، ساری کائنات کی خواتین سے اللہ کی بنایا ہے۔ نہیں یار میں بھی تقریر کو سنانا تھا، اسی میری تقریر کا 10 روپے بھی بولے کوئی نہیں پایا گیا۔ میں اتنی مہنگی محنت والی تقریر میں سنا رہا ہوں یار، توجہ کا طالب، توجہ کا طالب۔ دوسری بات، جب یہ بات سمجھ آ گئی، حضور حقیقت کے اعتبار سے نور ہے اور ساری صورت کے اعتبار سے بشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت سے بشر ماں باپ کے ان کے ذریعے سے اللہ نے نور کو جس میں بشریت عطا نوری عطا فرما کر دنیا میں بھیج دیا۔ دوسری بات یہ ہے، انسان کا آغاز کب ہوا؟ انسان آدمی کب بنا؟ جناب آدم سے۔ سب سے پہلے آدمی کون ہے؟ بشر کون ہے؟ بولو، جناب آدم علیہ السلام۔ اور آدمی کب بنا؟ کس چیز سے بنا؟ 4 چیزوں سے۔ میں نے شروع میں کہا آگ، پانی، ہوا اور چوتھا مٹی۔ آگ، پانی، ہوا اور ان چاروں کو ملایا۔ اللہ فرماتا ہے انی خالق بشر من صلصال، فرمایا کہ ہم نے بجتے ہوئے کارے سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور سورہ مومنون فرمایا کہ پہلے ہم نے اسے نطفہ بنایا، پانی کا ایک قطرہ بنایا، پھر پانی کے قطرے پر فرمایا ہم نے گوشت چڑھایا، فرمایا گوشت کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر ہڈیاں ڈالی، فرمایا ان ہڈیوں کے اوپر ہماری قدرت دیکھو، ہم نے پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا، فرمایا اس کی آنکھیں بھی بنی، اس کا وجود بھی بنا، اور وجود بننے کے بعد فرمایا ہم نے اس کے اندر روح کو ڈالا، فرمایا بچہ ہم نے اسے بنایا، پھر اسے شباب بھی عطا فرمایا، جوانی بھی عطا فرمائی۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کا طالب۔ آدم بنا ہے، آدم سب سے پہلے جنابی آدم آگ، مٹی، پانی، ہوا سے جنابی آدم بنے۔ آدم تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، میں آدم کے وقت نہیں، میں کوئی اس وقت بھی بن گیا تھا جب آدم علیہ السلام بھی پانی اور مٹی کے بیچ میں اللہ نے نور کو پیدا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ جو دوست بیچ میں خلا خالی آگے آگے آ جائیں، پیچھے دوست کافی بیٹھے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں، آتے جائیں اور آگے آگے ہوتے جائیں۔ بھئی بشر کو ہم تب کہیں نا، لیکن حضور بشر ہیں ظاہر کے اعتبار سے، لیکن میرا نبی تو یہ بشریت جب بنی سے پہلے بھی تھے۔ پنجابی والے نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائی، پنجابی والا کہتا ہے ایک آخد سی ایک آخد سی کراچی والے تسی بڑے بولے ہو، ہر بولی ہوتی ہے، ساڑھے بھی بات پوری سمجھ لیا کرو۔ ایک آخد سی تجھا یغمد سی، ایک کل پسارا کل بڑیا اشارہ دیا کل اللہ اشارہ
سے بھی پہلے کے. لو جی آپ میری بات سمجھیں بھائی, اللہ کرے چلو جوانی سمجھ جاؤ, 12 نے بند دے جوانی سمجھ جاؤ. میں نے پوری تیاری لقد جاءکم رسول من انفسکم, اللہ فرماتا ہے عظیم الشان رسول تمہارے نفسوں میں سے آیا. اعتراض ہوا تھا ماں باپ بشر ہے, ان سے نور کیسے, ہم نے کہا ایسے. میں پھر پوری تقریر دہرانا چاہتا, اب تھوڑا سا اور آگے چلیں. مولانا شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ انفسکم جو آیت ہے نا, اس کو انفاسکم بھی پڑھا گیا ہے. توجہ ہے بھائی, انفسکم کو انفاسی فاسکم, جب انفاسکم پڑھیں گے جملہ لفظ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ رسول آیا جو تم میں انتہائی نفیس ترین ہے. نہیں بولے میرے نبی کی گل ہو گئے تو سینے کے ٹھنڈ نہ پڑے, پھر سونے ربا کوئی خادم حسین جی ہو ایک کراچی والے ٹھنڈے ہو گئے کہ انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا ایسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. انفاسی کو فرمائے میرے نبی جو میں نے بھیجا ہے نا, انتہائی نفیس, انتہائی لطیف, ایڈا سونا. ایک روز جبریل سے کہنے لگے شاہد تم نے تو دیکھے ہیں جہاں, بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. جبریل بولے جبریل امین اے ماہ جبی تیری قسم, آفاق کہا کردید ام, مہرے بطان برزید ام, بسیار خوبان دید ام, لیکن تو چیزیں دید. سرکار فرماتے ہیں جبریل آئے بڑے بڑے سونے میں کھیلی داس سے, اے محمد ورگا بھی کوئی ڈٹھائی, اور منہ جیڑوں میں کوئی ڈٹھو تھئی, اور منہ جیڑوں میں کوئی ڈٹھو تھئی. جبریل امین اندر کرتے یا رسول اللہ, آقا میں نے ہاں میں مشرق و مغرب شمال و جنوب, میں جنت میں بھی گیا, جنت کے حیوان کو بھی دیکھا, بڑی بڑھ کر چہروں کو دیکھا, روحوں کو دیکھا, اتنی یسین ہے, اتنی یسین ہے کہ پانی پیتی ہے, حلق سے نظر آتا ہے, 14ویں کے چاند کی طرح چمکتی ہوئی صورت ہے. میں نے یوسف کو بھی دیکھا, یعقوب کو بھی دیکھا, عیسیٰ کو بھی دیکھا, بڑی بڑھ کر چہروں کو دیکھا, حسینوں کو دیکھا, جمیلوں کو دیکھا, بڑے بڑے سونوں کو دیکھا, لیکن حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے گلگ توڑ دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ خلافت, حق جاریہ. فرمائے یا رسول اللہ کی جس ٹکڑی والے تیرے میں کیا تکڑی آپ نے ویکھے ہی کوئی نہیں. ایک ٹھانڈ میں میری تقریر سن کے پسینہ نہ آئے نا, نبی دیش کے دفعہ تو شاہ خوباں, تو شاہ خوباں, تو جانے جانا, تو شاہ خوباں, تو جانے جانا, چہرہ کتاب تیرا بن سکی ہے, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. پڑھیے محبت سے, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. غور کرنا حضور نفیس ہے,
حضور کا جسم مبارک لطیف ہے، اور کتنا لطیف ہے کہ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں سائے کوئی، اب بولو یار بولو یار، شیشے کا جسم لطیف ہے اندر سے نگاہ، لیکن پھر بھی میں قربان جاؤں میرے نبی کا جسم مبارک ایسا کہ بالکل سورج کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں سب پلے، تو فرمایا آشکان تے گالے تو بھی کہہ دیتی کہ سرکار چاند کے سامنے کھڑے ہو، چاند کا نور مدن پڑتا ہے، چہرہ مصطفیٰ زیادہ چمکتا ہے، سورج کے سامنے کھڑے ہو تو سورج کی روشنی کم پڑتی ہے، چہرہ مصطفیٰ زیادہ چمکتا ہے۔ اتنی اصیل اتنی، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں حضور کا جسم بس توجہ کرنا، میں جلدی گفتگو کو سمیٹ لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے ملک و ملیت اور میرے بھی پسندیدہ ہیں اور بہت زیادہ پسندیدہ، اللہ نے نظر بد سے محفوظ رکھے، قبلہ شبیر احمد نیازی صاحب انشاءاللہ تعالی انہوں نے سننا ہے، بولو بولو۔ اب حضور کتنے نفیس ہے، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ، حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لغایت المسلم وفی لسانی نورا وفی نفسی نورا وعظم علی نورا وعظم علی نورا واجعل لی نورا، فرمایا ونورا فی قبری ونورا فی شعری ونورا فی بشری وفی روایت ادب المفرد رواہ بخاری وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا۔ بولو 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 بولو، میں ترجمہ سناؤں، میں ترجمہ سناؤں۔ حضور نے دعا مانگی ہے کہ یہ واضح میں رکھنا کہ سرکار کی دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دن سرکار نے کہا گیا ہے عائشہ تیرا ہاتھ نہ ایسے ہو جائے گا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ اپنے ہاتھ کو چیک کر لیں، کبھی اس کو دیکھتے کبھی اس کو دیکھتے، سرکار نے فرمایا عائشہ اپنے ہاتھوں کو کیوں دیکھ رہی ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا ہاتھ ایسے ایسے ہو جائے، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ کب میرا ہاتھ ایسے ہوتا ہے۔ حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ ڈالی، سرکار نے فرمایا عائشہ نہیں، تو میری محبوبہ ہے، بولو 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 بولو، فرمایا عائشہ نہیں تو میری محبوبہ۔ اگر میں اس طرح کے لفظ بولوں نا اپنی امت کے لیے تو اللہ میرے ان لفظوں کو ان کے لیے رحمت بنا دے گا، یعنی اتنی جلدی حضور کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونے ربا میرے دل کو بھی نور، میرے دل میں بھی نور پیدا کر دے۔ آپ نے پوری توجہ کرنی، حضور دعا مانگنے والے، اللہ دعا سننے والا، قبول فرمانے والا، عرض کرتے ہیں مولا میرے دل میں بھی نور پیدا کر، میری آنکھوں میں بھی نور بنا دے، میرے کانوں کو بھی نور بنا دے، میرے دائیں طرف بھی نور کر دے، میرے بائیں طرف بھی نور کر دے، میرے آگے بھی نور کر دے، میرے پیچھے بھی نور کر دے، میرے اوپر بھی نور، میرے نیچے بھی نور، مجھے نور بنا دے، میری زبان کو نور بنا دے، میرے وجود کو نور بنا دے، میرے نور کو زیادہ کر دے، مجھے سراپا نور بنا، میرا وجود نور بنا، میری قبر کو نور بنا دے، میرے بالوں کو نور بنا دے، میری کھال کو نور بنا دے، میری کھال کو نور بنا دے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں سونے ربا میرا نور زیادہ کر دے، زیادہ کر دے، زیادہ کر دے۔ سمجھنا میری بات کو یاد ہے۔
حضور نے فرمایا اپنے جسم مبارک کے لیے، اپنے اعضاء کے لیے یہ دعائیں مانگی۔ اب چلے امام اہل سنت کی بارگاہ میں، بولو امام اہل سنت مجددین ملت امام الشاہ امام احمد خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا نور کا، توجہ کرنا کہ صدقہ لینے نور کا آیا نور کا۔ میرے امام فرماتے ہیں کاف کے یا دہن، قرآن کی آئیں قرآن کے سے مقطعات کاف یا عین صاد قرآن، اور میرے اعلیٰ حضرت نے دیکھو ان حروف کے ساتھ حضور کے چہرے کو نور کو نسبت عطا فرمائی ہے۔ کہتے ہیں امام اہل سنت کاف کے سو یا دہن، کاف کے سو، آپ نے فرماتے ہیں کہ شمائل مشکات تل اور سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا سورہ نور کا۔ کاش ایک گل تسی سمجھ دے گا، ایک سورت کا نام ہے سورہ نور۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا سینہ جو ہے نا وہ زجاجہ ہے، زجاجہ کہتے ہیں جو دیوار کے پرانے زمانے میں سراغ تھوڑا سا کر دیتے تھے وہاں پہ چراغ رکھنے کے لیے، یا رسول اللہ وہ زجاجہ آپ کا سینہ ہے اور آپ کا قلب مبارک وہ چراغ ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا بولو سب کرانا، تھوڑی مہربانی بولو تو ہے نور تیرا اے سب کرانا نور کا۔ اچھا جی، حضور کا جسم مبارک نفیس ہے، لطیف ہے، انسان سے 5 چیزیں خارج ہوتی ہیں، پسینہ، تھوک، خون اور بول یعنی پیشاب اور پخانہ۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ قریب والا بیٹھ بندہ نہ اسے دوسرے کا پسینہ اچھا لگتا ہے، نہ تھوک اچھا لگتا ہے، نہ اس کا خون اچھا لگتا ہے، اور نہ اس کا بول و برام، اس سے تو ویسی نفرت ہوتی ہے۔ تو میں قربان جب سونے کی شان نفیس کتنے ہیں، اور بھائی دودھ رکھے نا باہر، توجہ میرے والے، اور بندہ ایک بات ہماری ہے سارے ادھر کے کھڑا ہے، میں سپیکر کے نہ بولنا دو چیز، توجہ دودھ رکھے باہر برتن میں، 2-4 گھنٹوں کے بعد دودھ ہو جاتا ہے خراب، لیکن اگر دودھ کو اچھی پیکنگ میں رکھا جائے، پھر اس پر لکھ دیجئے ایکسپائر ڈیٹ ایشو ہونے کی اتنی اور ایکسپائر سال 2 سال وہ چیز چلتی ہے، یعنی پیکنگ اچھی ہے، چیز جس طرح پہ رکھی ہو وہ پیکنگ اگر اچھی ہے، جتنی پیکنگ اچھی ہوگی اتنی چیز کی اندر لائف اس کی بڑھے گی، وہ گارنٹی والی ہوگی، قابل استعمال ہوگی۔ ہماری پیکنگ اچھی نہیں ہے، دھوپ نکلے تو گھن آتی ہے، پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، اور خون نکلے تو پھر خدا کا اچھا
مجھے کوئی پیر لے لو، دارالعلوم کا جتنا مرضی بڑا مولوی لے لو، توجہ، کسی کا پسینہ، کسی کا خون، کسی کا تھوک، وہ مولوی پر منہ کر کے تھوک، جراثیم ہے، بول براز پیشاب زیادہ پیچھے ہو، لیکن میں سونے تو قربان دے، اور کب بولو گے یار سبحان اللہ؟ نہیں آپ مجھے نہیں پتا چلا کہ تم کب بولو گے نبی کی آواز میں سبحان اللہ؟ حضور کی شان لطافت پہ، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، میں قربان جاؤں، میں تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اور تقریر کر سکتا ہوں، لیکن میں جلدی گفتگو کو میں سمیٹنے لگا ہوں۔ میرے نبی کا پسینہ مبارک، بولے بولے شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، اتنا سے بڑھ کر تیرا پسینہ، سارے بولو شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ حضور کی مار جمی نا، کسی کا رام فرماتے ہیں کہ بی بی آ گئی، ایک عورت آ گئی، آئی اور آگے یہاں سے نا پسینہ مبارک نکالنا شروع ہو گئی، لکڑی لے کے نا حضور دی آگے کھلی، سرکار نے فرمایا بی بی جی کی کر رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا وہ پسینہ لے کے نا اپنی خوشبوؤں میں ملائیں گے۔ بولے 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 آقا پسینہ میں قربان ہوں، سونے تیری شان، تیرے جسم کی لطافت پہ، تیرے جسم کی نفاست پہ قربان جاؤں۔ آقا آپ کا پسینہ اپنی خوشبو میں ملائیں گے، خوشبو میں کم، خوشبو میں کم، آپ کا پسینہ لگے گا خوشبو زیادہ ہو جائے گی۔ عرض کہ یا رسول اللہ اس لیے لیتی ہے آپ کے جسم سے پسینہ لگا ہے، آقا یہاں سے برکتیں ملے۔ ایک اور بندہ حضور کی بات میں بھی آ سکتا، میں بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں اندر بیٹھی ہیں، ان کے لیے بھی پیغام محبت ہے۔ میری بہنیں میری بیٹیاں، میں بڑی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ میں اپنی بہنوں کی بیٹیوں ماؤں کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری بیٹی ہے نا، جب اگلے گھر جائیں، جس طرح اپنی ماں کو سمجھا نا، ماں وہاں پہ جا کے بھی ایسے، جس طرح یہاں پہ اپنے ابا جی کو ابا سمجھا نا، وہاں پہ جا کے بھی ایسے۔ نہیں پتا چلتا نا تو سیدہ فاطمہ کو دے دی۔ میری شہزادیوں میری بیٹیوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں، لجپالا کر سلام السلام، جب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا، او سونے روا تیری شان پہ قربان جاؤں، بیٹیوں کی تو نے قسمت کیسی بنائی ہے، سونے روا پیدا کوئی کرتا ہے جنم کوئی دیتا ہے، پالتا کوئی ہے میں قربان جاؤں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب رخصتی کا وقت آیا، سیدہ فاطمہ حضور کے گھر مبارک میں اندر جا کے کونے میں اکیلی بیٹھ کے آپ رونا شروع ہو گئی۔ سرکار قریب گئے، آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیوں روتی ہے، کیوں روتی ہے؟ عرض کیا بابا یعنی اماں خدیجہ بڑی یاد، اماں خدیجہ بڑی یاد آ رہی ہے، میری ماں نے مجھے کہا تھا فاطمہ بیٹی جب تو دلہن بنے گی میں تیرا مان فلانا بھی پورا کروں گی، فلانی چیز بھی دوں گی،
سرکار نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا، آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں نبیوں کا سردار ہوں، باپ باپ ہوتا ہے، ماں تو مائی ہوتی ہے، ماں تو مائی ہوتی ہے۔ لوگوں کونین کی شہزادی چلی ہے، میری بیٹیوں میری بہنوں نکلو اس جہان سے، نکلو اس فیشن سے، نکلو اور مغربی سوچ سے نکلو اور اس عیاشی سے، ان خرافات سے نکلو۔ جتنا دور جاؤ گے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میری بہنوں میری بیٹیوں آج اپنی بیٹیوں کو ایسے رخصت کریں، اپنے گھر سے ایسی الوداع کریں، اور جس نے جس طرح کملی والے نے اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کیا۔ اللہ 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 اللہ، کون سی بیٹی؟ اچھا جی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں وہ بچیاں بھی وہ بیٹی بھی اللہ کی ولیہ ہے۔ جب آج کے دن میں انکار کر دے نہیں اماں جی میں کوئی نہیں بیوٹی پارلر جانا، اماں جی میں نہیں بیوٹی پارلر جانا، میں نے شادی حال میں اپنے بابا کی عزت ہوں، میں بھائیوں کی عزت ہوں، میں ایسے نہیں بنوں گی کہ غیر مرد کیمرہ لگائے مجھ پر اور میرا بھائی بھی بغیرت بن جائے، میرا باپ بھی بغیرت بن جائے، اور جو شور آیا ہے وہ میرے ساتھ بیٹھے سارے جو ہیں میں نام محرم وہ بھی مجھے آ کے دیکھے۔ امی جی نہیں، آج رات کو میں نے اس تقریر سنی تھی، میں ایسے جاؤں گی جس طرح سیدہ فاطمہ کی رخسار ہوئی۔ اور فاطمہ کیسی کہ جن کے سر کا بال سورج میں بھی نہیں دیکھا، کتنی تمہاری خیرت کا جنازہ نکل گیا، تمہاری بیٹی یہ پینٹ شرٹ پہن کر یہ جب مووی بنائی جاتی ہے پتہ نہیں کون کون سے لوگ آتے، اور اللہ معاف فرمائے میں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں بات کرنے کے لیے نہیں چاہیے، پھر ان کو لباس ایسا پہنا دیا جاتا ہے، وہ لوگوں اور مدینے چلے اور نبی کے دین کی طرف آ جائیں، برباد ہو جائیں گے یار، ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، اور لوگوں کچھ پلے نہیں رہے گا، اور مدینے والے کے باہر کرنے چلے۔ ہماری عزتیں برباد ہو رہی ہیں، ہماری عزتیں برباد ہو رہی ہیں، میں قربان جاؤں سیدہ فاطمہ آج شادی ہوتی ہے، اللہ اکبر توجہ، بڑے لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے حیدرآباد میں، وہ پنجاب میں حیدرآباد میں کیا کرتے ہیں غریب دکھائی جو جہیز ہوتے اس کو دکھاتے ہیں، لو جی ہم نے اپنی بیٹی کو 15 سوٹ دیے ہیں، جوتے دیے ہیں، یہ اتنا زیور دیا ہے، یہ اتنا وہ فرنیچر دیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ان دیکھنے والوں میں صاحب حیثیت نہیں بیٹھے ہوتے، ان میں سے وہاں پہ وہ بھی بیٹھی ہوتی کہ جس کا باپ کو صرف 200-300 روپے بڑی مشکل سے مزدوری ملتی ہے۔ جب وہ بچی اتنے بڑے جہیز کو دیکھے گی آکے اپنی ماں کو کہے گی نا امی جی فلانے کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے اسے کتنا ملا ہے، امی جی مجھے کتنا ملے گا؟ وہ ماں پر آنکھوں میں آنسو آئے گے روکے گئے گی اپنے شوہر کے پاس، ساڑی دی ہماری بیٹی ایسے کیا کیا ہے، میں قربان دوں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کے بعد سے جاتے ہیں، رخصت ہو پاتا ہے، وہ باپ جاتا ہے اور بیٹی اس امید میں کہ آج میرے بابا کی دہائی چکی لگ جائے گی، وہ کپڑے میں روٹی باندھ کے نا چوراہے پہ چلا جاتا ہے، کوئی بھی شیخ گاڑی والا کام کروانے کے لیے سب کو لے جاتا ہے، لیکن اس کے بوڑھے پن کو دیکھ کر اس کی کمزوری کو دیکھ کے اسے کوئی نہیں لے کے جاتا۔ شام کو وہ بوجھل قدموں کے ساتھ دروازے پہ آتا ہے، گھر میں آتا ہے، بیٹی رات تک نہیں ہوتی ہے اور پھر ارمان ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔
باپ کہتا ہے بیٹی کاش اللہ تیرے باپ کو بھی دیتا، تیرا باپ بھی تجھے جہیز کے ٹرک بنا کے دیتا، لیکن یہ جہیز انڈیا کی ہندوستان کی یہ رسم ہے۔ لجپال علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز نہیں دیا، ان کو جہیز نہیں دیا، اس لیے کہ مولا علی کو سرکار نے خود پالا تھا بیٹے کی حیثیت سے، تو آپ نے ان کے لیے اہتمام خود کیا تھا، اس لیے کہ اگر سرکار جہیز دیتے تو سرکار جیسے جہیز کون دیتے؟ وہ لوگ اس میں سرکار کو معلوم پتہ یارو ایک چکی دے دی، ایک بسترہ دے دیا، دو سرانے دے دیے، قرآن پاک دے دیا، فرمایا جا فاطمہ، سیدہ فاطمہ کی اور مولا علی کے بھی ظاہری حالات کچھ ایسے نہ تھے کہ بڑے مالدار تھے، وہاں پہ پہنچی کوئی بیڈ نہیں ہے، کوئی پلنگ نہیں ہے، کوئی صوفے نہیں ہے، کوئی پکے مکان نہیں ہے، کوئی چٹائی کھجور کی بچھی ہوئی، ایک پانی کا مٹکا پڑا ہوا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ بابا میں کونین کے نبی کی شہزادی ہوں، کسی گھر میں مجھے بھیج دیا، سرکار نے فرمایا بیٹی میں نے اس لیے تجھے اس حالت میں بھیجا ہے کہ اگر میں تجھے جہیز دے دیتا تو امیر کہتے کہ دیکھو ہمارے پاس اتنا ہے سیدہ فاطمہ کی طرح، فرمایا بیٹی میں نے تجھے اس لیے ایسے بھیجا ہے کہ قریب تجھ جیسی تیرے طرح اپنی بیٹیوں کو رخصت کر کے کہیں کہ دیکھو ہم نے سیدہ فاطمہ کی طرح اپنی بیٹیوں کو رخصت کر